السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، 5 اگست بروز بدھ کو میرے دادا جان دار فانی سے رخصت ہوئے اور 6 اگست صبح 9 بجے میرے والد محترم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور اس طرح کا جنازہ ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ ہوا جو اہل الحدیث کا جنازہ تھا اور صحیح سنت کے مطابق ہوا، اور اس میں شامل تھے حضوری مسجد دلے والا کے اور دیگر علماء بھی شامل تھے، اور انہوں نے پلان بنایا تھا کہ جنازہ ہم نے پڑھانا ہے کیونکہ وہ ہمارا جماعتی ساتھی تھا، لیکن جب جنازہ گاہ میں آئے تو معاملہ الٹ تھا۔ جنازہ میرے والد محترم نے پڑھایا تو ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ لوگ کہ تم ہم کو روکتے تھے کہ اہل الحدیث کے پیچھے نہ جنازہ پڑھو نہ نماز پڑھو، اور آج ہم ان کے پیچھے جنازہ پڑھ لی ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے اپنے خطبات جمعہ میں یہ اعلان کیا کہ اہل الحدیث کا جنازہ نہیں ہوا، جس میں فاتحہ پڑھی گئی وہ جنازہ صحیح سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ مولانا ثناء الرحمان صاحب اور مفتی محمود صاحب نے اپنے جمعات میں اپنے خطبات میں یہ عوام کو کہا کہ جو کل اہل الحدیث کا جنازہ ہوا ہے جس میں فاتحہ پڑھی گئی ہے، یہ جنازہ نہیں ہوا، اور آئندہ اس طرح کے جنازوں میں شریک بھی نہیں ہونا۔ تو حضرات، میرے چاچو جان محمد نصیر احمد وہ دیوبندی تھے، تو ان کو لوگوں نے کافی پریشان، تو میرے ابو جان نے ان کو دلائل بھی دکھائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مطمئن ہو گئے، اور پھر وہ دلائل لے کر مولانا ثناء الرحمان صاحب کے پاس گئے، اور مولانا ثناء الرحمان صاحب نے کہا کہ کیا ہماری زبان پر اعتبار نہیں ہے؟ ہماری زبان پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ کیسے مولانا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں ہماری زبان پر اعتبار کرو؟ تم کون سے نبی ہو؟ تم کون سے کہ ہم تمہاری زبان پر اعتبار کر لیں؟ اور اسی طرح میرے چاچو جان نے ان کو دلائل دکھائے، اور ان کے اپنی دیوبندیوں کے حوالے بھی تھے، تو انہوں نے ان تمام دلائل کو رد کر دیا۔ تو میرے چاچو جان نے کہا کہ آپ نے ہمارے دلائل کو تو رد کر دیا ہے، اپنے دلائل تو دکھاؤ۔ تو انہوں نے پھر یہی بات کہی کہ آپ عربی زبان جانتے ہو؟ میرے چاچو جی نے کہا نہیں جانتا۔ کہا کوئی ایسا معتبر بندہ لے کر جانتا ہو۔ حضرات، یہ کیسے علماء ہے؟ یہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ لوگوں کو، اپنے دیوبندی بھائی کو انہوں نے اپنا صحیح جنازہ نہیں ثابت کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس دلائل ہوتے، ان کا جنازہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا، احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا، تو وہ ضرور اسے دکھاتے، ادھر ادھر کی باتیں اس کو نہ سناتے۔ تو میرے چاچو جان الحمدللہ، حالانکہ وہ جو بندی تھے، وہ بھی بالکل مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے اہل الحدیث کے جنازہ کو تسلیم کر لیا۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت ہے، ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہمارا ایک عمل بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنا ایک عمل قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ اور ہم نے جو نماز جنازہ پڑھایا وہ بھی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ آج اہل الحدیث کا فرزند اسے حدیث صحیحہ سے ثابت کرتا ہے۔ حضرات، اس میں جو بڑا مسئلہ بنایا انہوں نے کہا فاتحہ پڑھی گئی ہے
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ آپ کا وہم ہے، یہ آپ کا گمان ہے کہ یہ فاتحہ نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن النسائی ہے، اس کی حدیث نمبر 1989 ہے۔ اس میں امام صاحب ایک حدیث لے کر آئی ہیں، قال ان طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فقرأ بفاتحة الكتاب، انہوں نے فاتحۃ الکتاب پڑھی یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، وسورت اور فاتحہ کے ساتھ وجہرا اور جہری آواز میں قرات کی، حتی اسمعنا حتیٰ کہ ہم نے سن لیا، فلما فرغ اخذت بیدہ جب وہ نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فسألتہ میں نے اسے سوال کیا، اے عبداللہ بن عباس یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فقال سنت وحق، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سنت ہے اور مولانا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابی رسول نے، مفسر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا ہے، اور ثناء رحمان صاحب کا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ اپنا عمل ہے، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، تو پھر نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اور یہی حق ہے۔ تو مولانا آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور کہا یہ تو ان کا اپنا عمل ہے۔ اور اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری کون سی صحیح البخاری؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ایک باب باندھا ہے، باب قراءت فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کی قراءت کا بیان، اور اس میں حدیث لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی، جو کہ سنن نسائی میں تھی، وہ میں نے پہلے پڑھ دی ہے۔ اور اس کے بارے میں مولانا ثناء رحمان صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی ضعیف ہے، صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا۔ آج کا مولانا کہ صحیح بخاری کی حدیث ضعیف ہے، مولانا یہ تو آپ کے بڑے بھی مان گئے کہ صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ مولانا آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو اس کی وجہ ذوق بتائیں، یہ حدیث ضعیف کیوں ہے یہ ہمیں بتائیں۔ یہ منبر و محراب بول دینا، بڑی بڑی باتیں کر دینا، یہ تو آپ کو آتا ہے، لیکن حدیث کے میدان میں آئیے، قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو آپ نے ضعیف کہا ہے اور اس کا ذوق بتائیں۔ علماء، تم علماء ہو، عالم ہو، اس کا میں ذوق بتائیں۔ اور اسی طرح حضرات ہمارا کوئی بھی عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے مولانا انوار خورشید صاحب کی کتاب ہے حدیث اور اہل حدیث، جو کہ ہمارے اہل الحدیث کے خلاف لکھی گئی ہے، اور اس میں وہ ایک عن ابی امامۃ قال السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافۃ ثم یکبر ثلاثا والتسلیم عند الآخرہ۔ مولانا اس کتاب کا صفحہ نوٹ کر لے، یہ صفحہ دیکھ لے، صفحہ نمبر 877 ہے، اور اس میں انوار خورشید صاحب ایک حدیث لے کر آئے جو کہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے نماز جنازہ میں کہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن، کہ نمازی پہلی تکبیر میں بام القرآن فاتحہ کی قرات کرے، مخافتۃ ایسا آواز میں، ثم یکبر ثلاثا
پھر 3 تکبیرات کہے والتسلیم عند الآخرہ، اور آخری میں سلام کہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اور فاتح کی قرات بھی کرنی چاہیے۔ یہ حدیث صحیح تھی، مولانا کے عمل کے مطابق تھی، مولانا اس حدیث کو صحیح مانتے تھے تو اپنی کتاب میں ذکر کیا، لیکن آپ کہتے ہو کہ ہمارے علماء بھی نہیں مانتے، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ آپ کے بڑے معتبر پائے کے علماء مولانا انوار خورشید صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو مولانا اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں، لوگوں کو بتلائیں۔ آپ کہتے ہو کہ آپ نے اپنی طرف سے حدیث بنائی ہے، تو مولانا یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے اور اس کی حدیث نمبر 1991 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 1991، اور اس میں بھی جو حدیث ادھر لکھی گئی تھی وہ اس میں موجود ہے۔ تو آپ کا اگر آپ کہیں کہ یہ حدیث آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ مولانا خورشید صاحب نے نہیں لکھی، تو مولانا اس کی تصحیح کے لیے میں نے یہ حدیث بھی آپ کو پیش کر دی ہے۔ اور حضرات، مولانا غلام فرید صاحب نے بڑے دھڑلے سے دعویٰ کر دیا کہ اہل الحدیث کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا طریقہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، فاتحہ بھی پڑھی گئی ہو، ان کی آواز میں پڑھی گئی ہو، سند بھی صحیح ہو۔ مولانا صاحب آپ نے دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، تو آئیں میں اہل الحدیث کا فرزند ہوں، آپ کو احادیث صحیحہ سے ثابت کروں گا، آپ کو احادیث صحیحہ سے اپنا جنازہ ثابت کروں گا۔ سنن ابن ماجہ ہے، کون سی کتاب؟ سنن ابن ماجہ، اور امام صاحب اس میں ایک حدیث لے کر ہیں جو 1496 نمبر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1496 ہے، اس میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت ام انصاریہ اس میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ ان نقرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، صحابیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور آپ کو اگر کوئی قاعدہ کلیہ یاد ہو تو ایک قواعد میں سے ایک قاعدہ بھی یہ بھی ہے، الامر الوجوب غالبا، امر اکثر طور پر وجوب کے لیے آتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امر نقرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب کہ ہم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ مولانا صاحب آپ نے تو چیلنج کر دیا، اہل حدیث کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ مولانا میں نے آپ کی اس دلیل کو، آپ کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے، اور اسی طرح اس میں آپ کہیں گے اس میں اونچی آواز کا ذکر نہیں ہے، تو آئیے صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم حدیث نمبر 2232 ہے، اور اس میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ وہو یقول، فحفظت من دعائہ وہو یقول، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، فحفظت من دعائہ، میں نے آپ کی دعا سے یاد کر لیا، کو یاد کر لیا، وہو یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اور مولانا صاحب کی احمقی کو دیکھیں، مولانا صاحب کی کپکلی تو دیکھیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، مولانا غلام فرید صاحب، اس میں کون سے اونچی آواز میں پڑھنے کے الفاظ ہیں؟ حالانکہ فافسو کے لفظ بھی پڑھے اور پھر کہا کہ اس میں کون سے الفاظ ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ مولانا صاحب اگر آپ کسی بے وقوف آدمی کو کہیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور پچھلے والا انسان اس سے سن لیتا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، اور وہ کہتا ہے کہ جو امام نے قرات کی ہے، جو امام نے پڑھا ہے میں نے وہ سن لیا ہے، میں نے اسے یاد کر لیا ہے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہوگی کہ امام نے بلند آواز سے پڑھا ہے؟ کیا یہ دلیل نہیں ہوگی کہ امام نے اونچی آواز سے پڑھا ہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کون سے اونچی آواز سے پڑھنے کے الفاظ ہیں؟ اور یہ میرے سامنے مولانا صاحب کی کتاب ہے،
کتاب کا نام مسندت کتاب نماز، اور اس میں حدیث باندھا ہے دفن کے بعد کی دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ الی آخرہ، اور حوالہ کیا دیا مسلم کتاب الکسوف باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ، نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کا باب، اور پیش عنوان کیا قائم کیا دعا، اور کتاب کا کس کا حوالہ دیا مسلم باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ، یہ نماز جنازہ کے متعلق ہے مولانا، ٹھیک ہے نماز جنازہ کے علاوہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس میں ثابت ہے اس میں تو آپ پڑھے، اس میں پڑھتے نہیں ہیں، اور آگے پیچھے تو بڑی آپ کو حدیث یاد آ جاتی ہیں۔ اور مولانا صاحب آپ نے حدیث کو تو دلیل بنا دیا کہ دفن کے بعد کی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ امام صاحب نے باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ، نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کا بیان ہے، اور لیکن آپ نے اس کو دفن کے بعد کی دعا بنا دیا ہے۔ تو ذرا عقل سے کام لیجئے، ذرا اپنی عقل کو استعمال کیجئے، قرآن و حدیث سے دلائل دیجئے، اور دلائل پہ صحیح ہو۔ اور حضرات اسی یہ تھی، اور یہ تھے احادیث کے حوالے، احادیث صحیحہ سے حوالے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے علماء کی طرف۔ آپ کے علماء بھی مانتے ہیں کہ فاتحہ بطور حمد و ثنا یا فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں انوار خورشید صاحب کی کتاب ہے، حدیث اور اہل حدیث کتاب کا نام ہے، حدیث اور اہل حدیث کتاب کا نام ہے، اور امام صاحب نے اس میں اور انوار خورشید، کوئی اگر حمد و ثنا کی جگہ فاتحہ وغیرہ بھی پڑھ لے تو صحیح ہے، کوئی اگر دوبارہ سنیے، کوئی اگر حمد و ثنا کی جگہ فاتحہ وغیرہ بھی پڑھ لے تو صحیح ہے۔ یہ حدیث، یہ کتاب، اس کا صفحہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس کا صفحہ نمبر نوٹ کیجئے گا، یہ آپ کے مولانا ہمارے عالم کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے مولانا صاحب کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حمد و ثنا کی جگہ فاتحہ بھی پڑھ لے تو صحیح اور درست ہے، اور حضرات صرف ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نواز مفتی مولانا مفتی جمیل احمد نذیری صاحب کی، اور اس کا صفحہ نمبر 306، اور اس میں فرماتے ہیں البتہ سورہ فاتحہ کے مضامین میں چونکہ حمد و ثنا اور دعا پر مشتمل ہیں، لہذا اگر کوئی شخص بلا نیت قرأت صرف حمد و ثنا اور دعا کے ارادہ سے سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو گنجائش ہے۔ مولانا صاحب یہ بھی آپ کی کتاب تھی، اب تو مان لو، حدیث کے نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانتے، تو اپنے علماء کی تو مان لو نا۔ اور حضرات یہ میرے ہاتھ میں ہے جا الحق، یہ میرے ہاتھ میں ہے مولانا صاحب، یہ میرے ہاتھ میں ہے جا الحق، اور مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اگر الحمد شریف یا کوئی دوسری صورت ثناء الہی یا دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے، اگر الحمد شریف یا کوئی دوسری صورت ثناء الہی یا دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے مولانا صاحب، اور مولانا ثناء الرحمان صاحب نے ثنا کا معنی کیا ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں ثنا کا معنی ہے حمد و ثنا، تو لہذا انسان فاتحہ بطور حمد و ثنا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حنفیوں کا رد کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب قراءت فاتحۃ الکتاب الجنازہ، جنازہ میں فاتحہ کو بطور قراءت پڑھنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کو بطور حمد و ثنا پڑھنا ہے، پھر امام بخاری رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں ہے، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، یا پھر ان کی عقل کم ہے، یا پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی نعوذ باللہ عقل کم تھی، جنہوں نے بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور یہ ایسے مولانا ہے پھر کہتے ہیں ہماری زبان پر اعتبار کرو، ہماری زبان پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہماری زبان پر اعتبار کرو۔ مولانا صاحب
میں نے آپ کے دلائل کو رد کر دیا، میں نے آپ کے دعوے کو توڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا غلام فرید کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی ہو اور فاتحہ کے ساتھ اور فاتحہ پڑھی ہو اور اونچی آواز سے پڑھی ہو۔ اس کے بارے میں آپ سے ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب میں نے آپ کی اس دلائل کو، آپ کے دعوے کو رد کر دیا ہے۔ اور مولانا صاحب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں انہا سنت، کس میں تو سنت کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہو کہ فاتحہ۔ مولانا صاحب کیا سنت فرض کے زمرے میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا سنت فرض کے زمرے میں فرض میں شامل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو وجہ بتائیں۔ سنت فرض میں شامل ہو سکتی ہے۔ اور مولانا صاحب اب میرے چاچو جان نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے کوئی ہمارا جنازہ آپ نے غلط کر دیا تو پھر کوئی طریقہ بتائیں ہم ان کو بخشوا دیں، تو کہنے لگے قرآن پڑھو اور ان مولانا صاحب یہ مردوں کو بخشوانا قرآن پڑھ کر یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ مولانا صاحب آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ جو ثنا میں وجلہ ثناؤ کا کے الفاظ پڑھتے ہیں، وجلہ ثناؤ کا کے الفاظ پڑھتے ہیں اور درود میں وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا کے الفاظ پڑھتے ہیں، مولانا صاحب یہ آپ نے ثابت کرنے ہوں گے۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ آپ تو گستاخ صحابہ ہو، آپ صحابہ کو مانتے نہیں ہو۔ مولانا غلام فرید صاحب نے کہا تھا آپ تو صحابہ کو مانتے بھی نہیں ہو۔ چلو ہم صحابہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، تم تو صحابہ کو مانتے ہو نا، تم تو صحابہ کے متبی ہو، تم اس صحابی کے عمل کو لے لو۔ اہل الحدیث نے صحابی کے عمل کو لیا اور صحابی نے پیارے پیغمبر کے عمل کو لیا، اہل الحدیث نے صحابی کے عمل کو بھی لیا، پیارے پیغمبر کے عمل کو بھی لیا اور ثابت کر دیا اہل الحدیث صحابہ کے بھی حقدار ہے، اہل الحدیث پیارے پیغمبر کا بھی حقدار ہے، اہل الحدیث نہ صحابہ کا اہل بیت کا غدار ہے، نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا غدار ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن خلفائے راشدہ سے ثابت ہے، خلفائے راشدہ سے ثابت ہے۔ مولانا صاحب اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا جنازہ ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب ما یقرأ بعد التکبیر، کہ تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا، اور اس میں حدیث لے کر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب بھی نماز کا آغاز کرتے تھے تو سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے تھے۔ یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، یہ اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، چاہے مقتدی ہوتے، چاہے امام ہوتے، چاہے سفر میں ہوتے، چاہے حضر میں ہوتے، چاہے امن میں ہوتے، چاہے خوف میں ہوتے، جہاں کہیں بھی ہوتے، کون سی نماز ہوتی، فجر کی نماز ہوتی، جو کچھ مرضی نماز ہوتی، نماز جنازہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ سے کرتے تھے۔ لہٰذا یہ آپ کا دعویٰ کرنا، یہ آپ کو جھوٹ بولنا کہ ہمارا جنازہ خلفائے راشدہ سے ثابت ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بے ثبوت بات ہے۔ خلفائے راشدہ تو فاتحہ کی قرات کرتے تھے، تم فاتحہ کے منکر ہو، تم فاتحہ کو بھی نہیں مانتے۔ اور اہل الحدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی مانا، قول کو بھی مانا، عمل کو بھی مانا۔ کہتا ہوں کہ فاتحہ کا نماز میں اس طرح مقام ہے جس طرح جسم میں روح کا مقام ہے۔ اگر جسم میں روح ہے تو انسان کی کوئی وقت ہے، انسان زندہ ہے، انسان کا کوئی وجود ہے۔ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو انسان فضول ہے، بیکار ہے، انسان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں سورۃ الفاتحہ ہے تو نماز ہے، اگر نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے تو وہ نماز۔ مولانا صاحب میں نے آپ کے دعوے کو رد کر دیا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے بھی دعوے کو، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ہمارے دعوے کا جواب دیجئے، جواب دعویٰ کا جواب دیجئے۔ الحمدللہ اہل الحدیث قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا رہا ہے، تو اہل الحدیث انشاءاللہ مرتے دم تک قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا رہے گا اور عوام کو
قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتا رہے گا، قال اللہ وقال الرسول کی طرف دعوت دیتا رہے گا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔